نے کبھی نہ غور کیا یار حال پر اپنے، عمر بتائی سبھی سوتے دیکھتے سپنے، ستیہ مانا ہے مگر جگت کے کاروبار جس میں رات دن پچتے، جگت کے کاروبار جس میں رات دن پچتے، ستیہ مانا ہے مگر یار نیند کے سپنے، کبھی نہ غور کیا یار حال پر اپنے، عمر بتائی سبھی سوتے دیکھتے سپنے، ناری و پرش سگے مانتے جن کو اپنے، استری و پرش سگے مانتے جن کو اپنے، چھوڑ چلتے سمے ہوں گے سبھی اپنے سپنے، چھوڑ چلتے سمے ہوں گے سبھی اپنے سپنے، پھونک دیں گے یہ لے جا کر کے تمہیں مر گھٹ میں، پھونک دیں گے یہ لے جا کر کے تمہیں مر گھٹ میں، چتا کی لپٹیں بھی گائیں گی جگت ہے سپنے، چتا کی لپٹیں بھی گائیں گی جگت ہے سپنے، کبھی نہ غور کیا کسی سے پھر نہ بھیٹ ہوگی، سنا ہے ہم نے کسی سے پھر نہ بھیٹ ہوگی، سنا ہے ہم نے یار پھر کوئی تمہارا نہیں سبھی سپنے، یار پھر کوئی تمہارا نہیں سبھی سپنے، کبھی نہ غور کیا یار حال پر اپنے، یہاں آئے بہت پھولے کبھی نہ غور کیا یار حال پر اپنے، کبھی نہ غور کیا یار حال پر اپنے، عمر بتائی سبھی سوتے دیکھتے سپنے، عمر بتائی سبھی سوتے دیکھتے سپنے، کبھی دکھ بھرے اتھوا سنہری کبھی دیکھے سپنے، جاگنے میں بھی رہے آکار، یہاں آئے بہت پھولے پھرے عزت پا کر، مگر وہ بھی چلے گئے
اور ہو گئے سپنے، وہ بھی چلے گئے وہاں ہو گئے سپنے، کبھی نہ غور کیا یار حال پر اپنے، تب ذرا سوچو یہی حال تمہارا ہوگا، تب ذرا سوچو یہی حال ہمارا ہوگا، تمہیں بھی جانا یہاں سے چھوڑ کر سپنے، ہمیں بھی جانا یہاں سے چھوڑ کر سپنے، کبھی نہ غور کیا یار حال پر اپنے، عمر بتائی سبھی سوتے دیکھتے سپنے، کسی ایسے کو یار اب تو بنا لو اپنے، کسی ایسے کو یار اب تو بنا لو اپنے، جو ستیہ کیا ہے بتائے مٹا کر کے سپنے، جو ستیہ کیا ہے بتائے مٹا کر کے سپنے، کبھی نہ غور کیا یار حال پر اپنے، اگر ایسا نہ کیا پاکے یہ نر تن تم نے، اگر ایسا نہ کیا پاکے یہ نر تر تم نے، آنا جانا نہ مٹے گا نہ دیکھنے سپنے، آنا جانا نہ مٹے گا نہ سپنے، اسی سے ستگرو آج چتا رہے سب کو، ستیہ جیون کو بناؤ گرو کے سنگ اپنے۔ زندگی ساری ہی ایک سپنے کی طرح جا رہی ہے، جو سما اب تک گزر چکا ہے وہ سپنا معلوم ہوتا ہے، جب ہم سمائے گا تو ساری زندگی ہی ایک سپنا ہوگا۔ تو اس زندگی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے کسی ایسے پوش کی ضرورت ہے جس نے اس کو صحیح رنگ میں دیکھا۔ وہ کیا بتلاتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو، ایک باہری ایک اندر۔ باہری زندگی کے سچ کیے بغیر اندرونی زندگی مل نہیں سکتی۔ تو باہری زندگی کا صحیح نقشہ کیا کہ پرماتما نے انسان بنایا، کوئی ذات پات نہیں بنائی، کوئی مذہب کوئی سماج نہیں بنائی۔ ہاں دو سماج کہہ دو، ایک مرد ایک عورت،
وہ بھی مانو جاتی کے ہو، مدے سماجے سمجھ لو، اگر سمجھنا بھی ہو تو مانو انسان، مرد اور عورت، استری اور پرش جب تک مل کر رہیں گے دنیا میں سب، اور ہر ایک آپ اپنے فرض کو اگر سمجھے اور اس کو بجا لائے، دنیا جیسا آرام کہیں نہیں دنیاوی لحاظ سے۔ دوسرا، اگر باہری زندگی بھی سیٹ ہو جائے تو بھی جیسا بیج ہم بیجتے ہیں ویسا کاٹنا پڑے۔ اگر باہری زندگی بتیت کرتے ہوئے بھی یہاں کا مور محبت ہماری بن گئی تو بار بار دنیا میں آنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے دوسرا جو زندگی کا پہلو ہے اس کو سمجھنا ہے اور عمل میں لانا۔ تو مہاپرش جب بھی آتے رہے ان دونوں پہلوؤں کو ہمارے سامنے پیش کرتے رہے۔ ایک کو نہیں کیا، نہ ہی کہا کہ تیاگ کر کے جنگلوں میں چلے جاؤ، نہ ہی کیا دنیا میں کھجت ہو جاؤ۔ کہتا ہے دنیا میں رہو، کیسے رہو؟ جیسے بیڑی پانی میں، مگر پانی بیڑی میں نہ رہے، نہیں تو ڈوب مرو گے۔ اور اس لیے اور پورش پربھو نے بنائے ہیں، کس لیے؟ کاؤنٹر پارٹ، ایک دوسرے کی مدد کے لیے۔ اور سب سماجوں میں بیاہ شادی کرتے وقت یہی نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر سماجوں میں تو باہر کا پردہ رکھا جاتا ہے اور وہ بھی گڈی گڈی کی طرف پڑھ لیا جاتا ہے، کئی معنوں میں سمجھایا نہیں جاتا۔ بعض کا ایسی زبان میں ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں، کوئی عربی میں پڑھ دیتے، کوئی سنسکرت میں پڑھ دیتے، اور دوسرے بھی جو لوگ پڑھتے طوطے کی طرف پڑھ دیتے ہیں۔ نہ بیٹھے والوں کو کچھ پتا ہے، نہ کوئی چل رسم ادا ہوئی ختم۔ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے کچھ دو کاؤنٹر پارٹ ہیں، جب تک ایک دوسرے کی مدد کے اس طرح رہے گی دنیا کی یاد اور سکھ سے آرام ہوگی، اور اس میں خاص خاص اصول رکھے۔ ہمارا باہری جون کیسا ہونا چاہیے؟ تلسی صاحب نے رامائن میں ہر پہلو باہری زندگی کا بھی پیش کیا ہے اور انتر کا بھی اشارہ دیا۔ رامائن ایک بڑا ادبھت گرنتھ ہے، تو رامائن تو کسا اصل بات تو یہی ہے، معاف کرنا، شاہنامہ لکھا گیا تو فردوسی نے لکھا، جو بادشاہ تھا اس نے کہا بھائی ایک ایک شیر کے تو ایک ایک چوٹی دوں گا، کتنے ہزار شیر دے دیے۔ رستم اور سوراب کا قصہ بڑا لمبا چوڑا، جب کئی ہزار سے شفیع بن گئی، بادشاہ کو ذرا دل میں خیال ہے اتنے ہزار شفیع کہتے دوں، انہوں نے کر دی۔ آپ کو پتہ نہیں اسے کیا کیا فردوسی نے؟ آخر ایک شعر لکھ دیا، کیا کہ میں ہی تھا جسے رستم و سوراب کی کسی نے اتنا لمبا بنایا، نہیں تو ایک گاؤں میں دو معمولی انسان۔ بات جاٹوں سے جا کر پوچھو رامائن کیا ہے، کیا ہے بھائی؟ وہ اس کی جوڑی کو لے گیا، انہوں نے اس کو مارا، جوڑی کو واپس آیا، گھر آ گیا، بس کسا تمام۔ یہ تو ہوا ایک پہلو۔ تو تلسی صاحب نے اور بال لیکن بڑا اس اچھی ہر ایک پہلو سے اس کو مرصع کیا، یہ کہا کہ انسان کا باہری پہلو کیسے ہونا چاہیے پہلی بات، اور دوسرے اندرونی اندر کیسا ہونا چاہیے، اس میں ہر ایک قسم سے آپ کو اپدیش ملے گا۔ لڑکا کیسا ہونا چاہیے، یہ سبق آج سیکھنے والا ہے، اور اسپیشلی آج کے کیونکہ دسہرے کے دن ہے، رام لیلائیں ہو رہی ہیں، لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اصلیت بیت میں کیا ہے اس کو سمجھنے کے یقین کرو۔
آج ہم کو رامائن سے سبق سیکھنا، لڑکا کیسے ہونا چاہیے۔ پتا نے حکم نہیں دیا کہ کئی کے کہنے پر لمبا چوڑا کے ساتھ تھوڑا کٹ شاٹ کرتی ہے کہ کئی نے کچھ ور مانگے تھے دسوں سے کہ میدان جنگ میں دوں گا، تو دس میں کیا ہے کہ پھل قرآن کے نبی کو راج چلی دیا جائے۔ تو ظاہر میں منتھلا تھی، اس نے رانی کہیں دیکھو بھائی رام رہنے گا تمہارا لڑکا لا جائے گا، نوکری کی طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ پیار بدھی تھی، یہ ماں ملاتی ہے، بدھی بڑی، بدھی پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ بدھی کے بگڑتے ہوئے اور دودھ کے پھر سے کوئی دیر نہیں لگتی۔ مولانا روم صاحب نے پرارتھنا کی ہے اپنے مرشد سے صبر صاحب سے، ایک خود میں دو گانا رہا، یہ ہماری بدھی پر تمہارا ہاتھ، کیا پتا کیسے کی بدھی اس کے بڑا کرانے سے کہ کئی کی بدھی بگڑی کیا کریں، جو کرنا تھا کیا۔ راجا کو بہت محبت تھی اسے، آیا دیکھو اس کی حالت ایسی بکھری ہوئی، لمبی پڑی ہے، بال بکھرے پڑے ہیں، حال شنگار ٹوٹا پڑا ہے، میں کیا کیا کل آخر کہتے میں تو کیا ایک بار مانگتی ہوں جو میں نے آپ نے سے اقرار کیا تھا کیا کہ رام کو کیا نہ درد کا بندہ ہے اور میرے درد کو رائے چلے گئے، کیونکہ ہمیں جو اگر رام ایک اچھا آدرش کشتی تھے، 14 کل سمپورن ہوتا تھے، خاص کام کے لیے اوتاروں کا خاص کام ہوتا ہے زندگی۔ اب راجے کو تو ہوش میں رہے کہ کیا کر رہا تھا، تو لڑکے کو پتا لگا نبی کو کہ پتا حال ہو رہے کرتے تھے، جو پتا نے اقرار کیا اور کو سمجھانے کا بہت سمجھایا کچھ نہیں کہ دیکھ چاہتے کہتے بچے کو آگیا کرنے ہونا چاہیے پتا کا بنداز کی راہ میں اس کی یادیں اور اسی کو سے پتی سے مثال دی ہے 12 کو دیدار خصم پتر ہے نال تو دیکھتا اسی نے دیکھا کہ پتی جا رہے تو میرے یہاں کیا کام ہے، یہاں دیکھو یا سبق سیکھنے ہم نے آج رامائن سے پتر بنو رام چندر جیسے کیوں بھائی مجھے جھگڑے رہ آتے، بچے پتا کی آگے کا پالن نہیں کرتے، پتا دکھی ہو رہے تھے، وہ روپئے پیسے کے لگ لالچ میں پہلا برس کے بنداز لے لیا، سب نے سمجھایا پنجا جیسے کہ نہیں بھائی جو دیکھو ایسی بچہ وہی ہے جو آگیا کا ہے، جو اوستک انسان کا آئیڈیل کر گئے، اسی کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج کل کیا پتی ہو سکے تو خیر کون ہے تو اپنی نوکری کرے تھوڑا سمجھایا گا دیکھ اپنی دولوں کی تکلیفوں کو جانتی نہیں، وہاں ڈالتے ہوں گے پاؤں میں پتھر ہو کہ میں نے تو محلوں میں رہنے والے ہلے ہوئے ہو، کہتے نہیں جب سارا طرف کہا آخر تو آپ کو پتا ہے جو روایت جیسا پتی آ گئی اور اسی پیچھے کی چلتی، چلو چل پڑ پھر اب بھائی رہ گئے، بھائی بھرت اس میں خوشی نہیں،
اب اقرار ہوا کہ بھائی پورا کرنا ہے کہ اس کو راحت سے لکھنے وہ کیسے میں تو نہیں لیتا ہوں. میرے بڑے بھائی کا حق ہے, وہ ہر طرح سے لائق ہیں, ہر ایک طرح سے ہر گن اس میں ہیں, میں نہیں. کیوں میں یاد کہ بھائی ایسا کہے نا, بات ایک ایک کو سمجھو. دنیا کی باہری زندگی ہماری جب تک بہتر نہیں ہوتی اب دونوں بنتی نہیں. آج جھگڑا یہی بن رہا ہے. پہلے کہ بچے پتا کے آگے کار میں, دوسرے استری پتی کی آگے کار میں. اس کی بھی کوشش ہوتی ہے وہ لینا ہے. اور بھائی کہتے یہ مر جائے اس کو ہٹا دو, سب میں سنبھال لوں. بڑا بھائی یاد کرتا, چھوٹا بھی میں لیتا نہیں, میرا ہاتھ نہیں. آپ کو پتا کیا ہوا, لمبے چوڑے چھوٹا کرنے کی خاطر گھر سے نکلے چلے آئے. باہر آیا تو بھرت پیچھے سے آیا. ساتھ کون گیا؟ لکشمن. کہ بھائی اکیلے ہوئے بھاوے جوگی جی, ان کو کوئی تکلیف ہو, میرا فرض اپنا سکھ نہیں, میں ساتھ سے نہیں, گھر بھر چھوڑا. کیوں بھائی بھائی کو جانے کو تیار ہے آج کا؟ رامائن پڑھ چھوڑنا کافی نہیں, اس میں جو سبق دیے اس کو جیون میں دھارن کر قصہ کہانی کی طرح کہو. تلسی صاحب نے بڑے راز آدرشی جیون ہمارے سامنے سے کیا. بچہ آ گیا کام, لوگ پہ سب کو چھوڑ کے جنگلوں کی راہ لے. کوئی کرتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری عقل ٹھکانے نہیں. پہلا سب آج پتا اور ماتائیں کیوں دکھی ہیں؟ بچے آ گیا کام میں. سمجھے بھائی بھائی کے کیوں جھگڑے ہیں کہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں. بڑا بھائی کہتا ہے یہ ویدوں کا وچن ہے کہ پتا کا آگیا کاری ہونا چاہیے, میں نہیں بھائی کرے, وہ مجھے پیارا. تو بھائی پیچھے جاتا, لکشمن ساتھ سہایتا کی نہیں, پہلا بھی رہا تھا. اس لیے بڑے بھائی اور بھائی کی رکشا کے لیے میں انسانی لیول سے بات کر رہا ہوں. کتنے بھائی ہیں جو کرنے کو تیار ہیں؟ گیا وہاں پر وہ تیری یاد معلوم کیا نہیں بھائی بچت ہے, مجبوری ہے, تم مجھ سے پیارے ہو. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اچھا میں بھی کیا کرتا ہوں, تیری آگے کا پالن کرنے کے لیے تم مجھے کھڑاوے دے دو, وہ تخت پر وہ رہے گی تیری کھڑاوے. میں تخت پر نہیں بیٹھوں, میں نیچے بیٹھ کر تمہاری سیوا کروں. آپ کو پتا جتنی دیر راج کیا تخت پر کھڑاوے رہی بڑے بھائی کی, آپ نیچے بیٹھ کر کام کرتے ہیں. کتنے بھاری سنت ہیں, آج کے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں. رامان پڑھ چھوڑنے والی نہیں, پڑھ کر سمجھنے والی ہے, زندگی میں دھارن کرنے والی. آگے یہ ایک دو پہلے لڑکے اور پتا کا سمبند کیسے ہونا چاہیے؟ پتا کا لڑکے کے لیے لڑکا جائے جولائی میں مر جاتا. موقع آج چلا تھے کہ بچے پتا کو مار دیتے اور پتا بچے کو مار دیتے. باہری پہلو ہم نے خود بگاڑ رکھا. مہا پروشوں نے آدرش دیا کبھی دنیا ایک بہت بن جائے, اسے ایک مکس رہے گا اٹیچمنٹ کا, آنا پڑے گا بار بار. اگر انتلا پہلو نہ ہو تو پھر بھی زندگی مکمل نہیں. بھائی بھائی کو کیسے ہونا چاہیے؟ بھائی بہن لڑ مرتے ہیں, اور بھائی ایک ہی گھر میں ادھر رہا جو ادھر رہا, ہوا کیا گاڑی میں رہے گی. پرماتما نے اور کسی کو بھائی کیوں نہیں بنایا؟ اور بھی کہہ رہا ہوں نا, جس کو کلوز ٹچ میں لایا ہے پرالب کرنے کے ساتھ کو لینا لینا ہے,
प्रभु ने मिलाया उसे मिलाओ, तो इसी को कैसा होना चाहिए, पति के सुख में सुख, पति के दुख में दुख। तो जो यहां तक कहा है ढल फिर ए नाखिन, इसे पुष्प को नहीं कहा जाता जो बैठ इकट्ठे हो, जो इकट्ठे बैठे हो। एक ज्योत दो मूर्ति ठंड फिर के ये सो, एक ज्योति हो दो मूर्ति हो, एक ज्योति सम्राट एक दूसरे से इतना प्यार रिसेप्टिव हो, एक बाहर बैठा ख्याल करे उसका आगे प्यार कर, वो तो दो हो जान एक हो। और जो आदर्शी जीवन वाले हैं घर में बैठी जानती है कि पति सारी चीज कराए, वो उठा के ले आता है। पति जानते तो मेरी इसी ये मांग गई, क्यों भाई हमारा जीवन क्या है, ठंडे देर से विचार स्ट्राइकर रिसेप्टिव बनो, दो बुत रहो एक जान रहे। और शादी के वक्त क्या समझाया जाता है कि स्त्री और पुरुष का मतलब मिलाना, यह जीवन साथी को साथ रहना, स्त्री ने पुरुष को और पुरुष को स्त्री ने, जो दुनिया की यात्रा में हमारा साथ दे, दुख में सुख में, गरीबी में अमीरी में, हर हाल में, हर हाल। और क्या करें, दोनों मिलकर मनुष्य जीवन पाने का सबसे आगे सबसे बड़ा आदर्श क्या है, प्रभु का। दोनों मिलकर 1-1-2-11 प्रभु को पाए, ये आदर्श है। हर एक समाज में इस देव सामने की कोई अग्नि को रख लेता है, कोई कुरान शरीफ को रख लेता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब को रख लेता है, कोई बाइबल को रख। असल मतलब क्या है, इसको सामने रख के मुतबरक हाथों से भाई हो, पंडित हो, मुल्ला हो, पादरी हो, उसके सामने 10-20-100 आदमी के सामने कि आज से इनका तलक जाए, ताकि दुनिया में करप्शन न हो। यही मतलब है, एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा होना, सारे फर्ज में उसके लिए हिदायत दी है शास्त्रों ने कि जब जब औलाद की ख्वाहिश हो तब तब ताल्लुक आए। इस ताकत को खर्च करो जब जरूरत पड़े, जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तो बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, कोई ताल्लुक नहीं। पिता भी पुष्ट, माता भी पुष्ट और बच्चा भी पुष्ट। दुनिया की आधे से ज्यादा बीमारी खत्म, दिल दिमाग सही रहे। अगर 1-2 बाल बच्चे हो जाए, माफ करना, अगले जमाने में लोग जुगनू की राह लेते थे। आखिर अगर सारे बच्चे पैदा करना तो नहीं। और आज माफ करना, जिस हालत से आज दुनिया को मुश्किल का सामना हो रहा है, वो दिन आबादी बढ़ रही, हर मिनट नए आदमी बढ़ता है दुनिया में, हर मिनट। ये मारे वाले छोड़कर 10 साल में क्या होगा, इंसान इंसान को खाएगा। अपना जीवन बर्बाद अलहदा, दुनिया के लिहाज से राजों में सब कुछ मुश्किल। आज ही कल कहा कि नहीं हो रही है, माफ करना, एक एक माफ करना कहना पड़ता है। कितने बच्चे, किसी 5, किसी 7, किसी 10, और एक बच्चे को आप नमूना बनो, 1-2 को बना दो। बड़ा ये बात मैं सिर्फ आउटर पहले पेश कर रहा हूं। तो मैं याद करने का मतलब, शादी करने का मतलब जीवन साथी को साथ है, उसके जीवन साथी को पन समझो। वो घर का काम संभाले तो बाहर का संभाले, दोनों रिसेप्टिव बनो, 1-2 मूर्ति बनो। कोई गलती हो जाए, क्या जाए भूल गए, आपस में कसम किसकी होती है, इसकी कुछ की, वो कहते ये है, कहते नहीं है, अच्छा भी भूल गए। और जो आगे गए तो भला जी बहुत अच्छा,
تو کوئی لڑائی نہیں. اگر کوئی زندگی اور موت کا سوال آ جائے وہ اس کی رضا ہے. ہاں جی یہ بازو راز ہے زندگی کے اس زندگی کے سکھی بنانے کے لیے جو گرو صاحب نے اپنی لڑکی کو حضرت محمد صاحب نے اپنی لڑکی کو کیا دیا تھا؟ چکھا چکی اور چلا مسلح تسبیح دونوں کتاب قرآن بس یہ ایک پہلے اور باہر بھی سیوا کے لیے اپنی محنت سے کرو. تو میں نے ہر ایک زندگی میں مہاپروشن دیا دونوں پہلوؤں کو سنبھالنے کا. تو میرا معنی یہ پیش کر رہا تھا کہ استری کو کیسا ہونا چاہیے اور پتی کو کیسا ہونا چاہیے. استری کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ پتی کو بھی ہونا چاہیے. تو ریزروڈ سمجھو یو آر ریزروڈ with whom you are connected and nobody else. یہ دھرم کی پالنا دونوں مل کر لوگوں کا یہ تو ہے گھروں کی لحاظ سے آدرش. ہمارے گھروں میں تو کیوں یہی نہ استری اپنے اصول میں قائم ہے نہ پتی کا، نہ بچے قائم ہے نہ پتا کا. یہ ایک پہلو باہر کا. آگے اس میں آئے بھائی بھائی کا سلوک کیا، اسی پوش کا کیا ہونا چاہیے، پتی اسی کا کیا ہونا چاہیے. پھر آگے اور بھی دیا راجے اور پرجا کا کیا ہونا چاہیے. راجے کا یہ اتنے بچے پربھو نے تمہارے حوالے کیے ان کو دیکھ بھال کرو کسی دکھ نہ پہنچے. اصل میں تو چاہیے اگر ایک راجا جن میں بچے اس کے حوالے ہیں پربھو کے نہیں دیکھ بھال کرتا تو دوسرا امتیاز اس کی مدد کر دے. تو ہزاروں کا خون روز کیوں آئٹم نہ مجھے وہ بنے. یہ باتیں میں پولیٹیکل لیڈر سے ٹاک کرتا رہا اسی حساب میں. اور جس میں لوگوں کی ہانی ہو، کچھ غلط آدرش نظر آئے پرجا کو تو راجا کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ کو پتا ہے رام چندر جی کا اپدیش اپنی پرجا کو کیا کی بات ہے یہ سدھار میں داخل کرتے آج پڑھو رامائن میں آتا ہے. ہم نے سب سیکھے. انہوں نے دیکھا کہ سیتا واقعی لوگ ہیں مگر پرجا کو ایک اصول آدر سے جیون غلط بن رہا. اسی کو بھیج دیا بائک سے جنگل میں چھوڑو. ہر ایک پہلو سے اس میں آپ کو اپدیش ملے گا. اور پرجا کو کیسا ہونا چاہیے یعنی ایک دھوبی کے اپنی اسی کو یہ بچن کہہ کر کئی رپورٹ یہ سنا کہ میری ایک پرجا کو ایک کو یہ دھوکھا ہو رہا اور اسے سب پر برا اثر پڑ گیا. اسی کی طرح اسی سے زیادہ پیارا کچھ کوئی نہیں. معاف کرنا اپنیشد میں آتا ہے اصول کی خاطر اگر کوئی کے اصول کے رستے جاتے ہوئے کوئی بیچ میں اسے چھوڑ دے. اگر گروہ کی حالات حالت کے ٹھیک ہو جائیں معاف کرنا. یہ تھانے یہ کچہری ہیں یہ فوجیں یہ پولیس قانون پر. مہاتما گاندھی اس بات کے لیے زور دیتے تھے ایسا راج بن جائے جس میں نہ پولیس کی ضرورت ہو نہ پلٹن کی ضرورت فوجی کی. تبھی بن سکتا ہے اگر ہمارا باہری جیون سیٹ ہو تو. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا سوال اب یہ رہا. حال تو بگڑ چکی گھروں گھروں کی بگڑ چکی. ہم نے اپنے گھر سے شروع کر دو. اپنے گھر سے دوسروں کے ٹھیکیداروں ہر ایک اپنے گھر سے شروع کریں. صبح شام بال بچوں سمیت بیٹھ کے سو جا. بچے وہ کرتے جو ہم کو دیکھتے ان کو نیک بنانا تو آپ نیک بنے. اگر کسی پر برا اثر پڑتے تو اسے چھوڑ دیں.
صبح شام پربھو کی یاد میں بیٹھو، گھر کی حالت بگڑ تو دیکھیے ہر گھر کی حالت سے بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو گھر سے ہی شروع ہوگا. وہ کہتے ہیں پنجابی مثال ہے کہ پوتوں کے بگڑے ہوئے کب سنبھل سکتے ہیں. جو بچوں میں سنسکار گھر میں بیٹھتے ہیں نا، بچوں میں وہ ساری عمر نہیں جاتے. اس کے بعد اسکول رہے، اس کے بعد مہاپرش رہے، مہاتما رہے، تو کام مشکل بن جاتے. گھر سے شروع کرنا ہوتا. علاج اس کا ہی ہے. آدرشی جیون ہمارے سامنے رامائن میں رکھا گیا ہر ایک پہلو، اور اندرونی پہلو سے بھی رکھا گیا. اندرونی پہلو آپ کو پتا ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نام سے. کلمہ ہے. نام کی مہما رام سے بھی ادب آئی ہے. نام کی مہما رام سے بھی ادب آئی ہے. کہوں کہاں لیکن نام بڑھائی، رام نے سب نام گن گائے. مقابلہ کیا ہے کہ رام نے ایک اہلیہ کو سیل پتھر سے زندہ کیا. کہتے نام نے انیکوں انگنت پاپی اور غور پاپیوں کا ادھار کر دیا. تو نام سے مکتی ہر ایک مہاپرش نے، ہر ایک شاستر میں خواہ کسی سماج کیا پیش ہے. کلمہ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے ورڈ کہہ دیا، انہوں نے نام کہہ دیا، انہوں نے سروشا کہہ دیا. بات وہ نام کس کو کہتے ہیں؟ جو کنٹرولنگ پاور، گارڈینیشن پاور، جو ساری نامی ہی سے سب جگ ہو، جن سریا سب کو کوآرڈینیشن پاور جن ساری چیزیں بنایا اور سب کو ڈھال رہی طاقت، اس کا نام. اس کے اندر دو ہیں باہری پہلو. ایک خدا نور ہے، پرماتما جوتی سوروپ ہے، گاڈ از لائٹ. جس کے اندر جوتی کا وکاس ہو گیا وہ سچے معنی میں سچا سماجی ہے. ہندو وہی ہے جو جوت جگا سکے اور گھنٹی بجا سکے. مسلمان وہی ہے جو خدا کے نور کو دیکھ سکے اور کلام قدیم کو سن سکے. عیسائی وہی ہے جو ورڈ، تھائی ورڈ از اے لیمپ انٹو مائی فیٹ، کہ ہے پربھو جو تیرا ورڈ یا نام ہے میرے سامنے دیوے کی طرح کام کرتا ہے. وائس آف گاڈ آدر سے یہی ہر ایک سماج میں. تو ہمارا باہری پہلو پہلے ٹھیک ہونا چاہیے. اندرونی کے لیے آگے موجودہ صرف انورشن یانتر خالصہ کون ہے جس کے پورن جوت جگہ. تو کسی سماج میں رہو، سماجوں کا آدرش یہی تھا. اور یہ آدرش ہمیشہ جب بھی مہاپرش آئے اپنی اپنی زباندانی میں طرز بیان اپنا رہا، بات پیش کرتے تھے. تو رامائن ایک ایسا گرنتھ ہے جس میں ہر پہلو سے اس کو مرتب کیا گیا، جس پہلو سے لو. اور اس میں 6 شاستروں کا گیان دیا، 6 شاستروں کا گیان دیا ہر ایک کانڈ میں اپنی اپنی جگہ. آدرشی جیون ڈائری پیش کیا ہے، اندرونی لحاظ سے اپنشدوں کا گیان بیان کیا ہے، اور اس سے آگے انسانی تعلقات آپس میں کیا ڈیوٹیز ہیں، فرائض، باہری زندگی کیسی ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں، اس کا یہ موٹے تھے حالات. اب اس کا دوسرا پہلو دیجیے، بلکہ فرائض کے متعلق یہاں پر جو نہایت کمی ہے ہمارے درمیان وہ کیا ہے کہ ہم میں 2 کمیاں ہیں. مردوں کو استقرت دھرمدار کرنا چاہیے اور استریوں کو پتی دھرم. یہ بڑی بھاری کمی ہے. جن میں دنیا کے فساد بڑھ رہے ہیں اسی سے بڑھ رہے ہیں. سپنے میں بھی کسی کی خواب مل جائے تو گرو صاحب کرے. تو یہ پہلو ہے جس کو برہمچر کی رکشا کہتے ہیں. دنیا میں جتنے فساد ہیں 11 روپئے کے، کیوں بھائی بھائیوں کے جائیدادوں کے
یا اسی پش کے تعلقات سے؟ 3 چیز. آج کل قانون ایسا بن چکا ہے اور سوچ سے کہنا پڑتا ہے. ویسے تو ساری بیماری آ گئی یہاں بھی شروع ہو گئی. تو بھائی پربھو جوڑے اور پربھو توڑے، موٹا تو ایک کے لیے ایک پتی، ایک مت کے لیے ایک استری. اگر سکھی رہنا ہے، جہاں 2 کڑیاں پڑیں گی کھڑکھڑ ہوگی. سکھ کا ایک گرو وہی گرو مکھ ہو سکتا. استری کا ایک پتی، پتی کا ایک استری، یہ موٹے اصول. باقی راجا جو ہے وہ آپ کی دیکھ بھال کرنی ہے، ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. کس لیے؟ سارے بچوں کی سنبھال ہو سکے. ہم دھوکہ کرتے ہیں، معاف کرنا، 2 کاؤنٹر سے پڑھتے، بتانے کی اور پیش کرنے کی اور انتر مکھ اور جو بلیک مارکیٹ کیسے چل رہی ہے. بات ہے تو باہر چالو، کیونکہ ہمارا ٹھیک نہیں. سارے دکھ یہ کچہریاں، مقدمے، وکیل کیوں چل رہے ہیں؟ ایک آدمی سیدھے رستے جا رہا ہے، کسی کا حق مارتا نہیں، کسی کا خون نچوڑتا نہیں، کسی کی کتابیں اتارتا نہیں. کوئی کیوں اتارے گا کون؟ تو یہ ہے باہری پہلو جس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے. بھائی رامائن آج اسپیشلی آج کے بڑی رام لیلا سب جگہ ہوئی، ان کے ہر پہلو کو پیش کیا جاتا ہے، مگر کرنے والوں کو پتہ نہیں، وہ کھیل کی طرح دیکھنے والے تماشا دیکھ کر آ جائے. گرو کا کیسے ادب ہونا چاہیے، اور گرو کا بھی سنبھال آتا. اگر آپ یوگ وشٹ پڑھو، رام اور وشٹ جی کا جو سنبھال ہے بڑا ابھارنے والا. کس کا مخالف سوال پیش کیا، کس کا وہ جواب دیتے. ان کے لیے تو ہونا بری بات نہیں، ضرور چاہیے. بدھی کے میدان میں آیا ضرور کو سوال کرے گا. جب تک سیٹسفیکشن نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا. مگر یاد رکھو، سب سے بڑا اپدیش جو رامائن میں ہم کو ملتا ہے یہ تو ہوا نا، پربھو پراپتی کے لیے ذریعہ وہ پریم بتلا. پریم آپ کو پتہ ہے، وہ جب جنگل میں گئے ہیں تو وہاں ایک شیوری تھی، بھیلی شیوری. وہ کیا کرتی تھی، رستوں کو کانٹوں سے صفا کرتی تھی. یہ بھگوان آ رہے ہیں کہ کانٹے نہ چبھے، کیونکہ کتنے بھگتے ہیں ویسے. یہ کیس یا گاڈ ان مین کے لیے اس کے دیکھے بغیر رستے صاف کرتے ہیں، بہاوا نا. تو وہاں بڑے بڑے یوگی جنگلوں میں رہتے تھے، انہوں نے کہا ہماری کٹیا میں بھگوان آئیں گے، ہماری کٹیا میں آئیں گے، ہماری میں آئیں گے. اور وہ کیا کرتی تھی شیوری، بیر اور جنگلوں میں اور کیا ہوتا ہے، بیر ہی ہوتے ہیں چک چک جو میٹھوں میں رکھتے جاتے، چک کا رکھتے جانے کے بھگوان آئیں گے پیش کریں، کھٹے بیر میں پہنچے. تو بھگوان کہاں گئے؟ شیوری کے ہاں گئے، سب کو چھوڑ گئے. تو اس کو کون سے ہرائے گا بھائی؟ پریت. کیسا پریت؟ جو در پردہ دل میں بس رہا، جس کا علاج تو وہ کھٹے بیر بھی نہیں دے، نیچے چکر کھائے، جھوٹے کر رہی ہے رکھے اور کاٹتے رستہ صاف کر رستے کی تیاری. جنہوں نے بڑی سمائی کی اپنے اپنے وہاں نہیں گئے، پہلے ان کے حاضر ہے. تو مجھے وہ سب سے پیارے جو ایسا پریم ہے. اور ویسے پرماتما کا پریم ہے ہماری آپ میں بھی اس کی، جو پریم نہیں جانتے وہ ان کو پا نہیں سکتے. رسول صاحب نے سب کا ذکر کیے ہوئے، باہر دیکھو گا تو بات ہے جیسے بکرا بیٹھا ہے سماجی لگا کر بیٹھا ہے، جیسے تو سمندر میں نہا رہا ہے. تو آپ صاحب بیان کر کے کیسے دل سے ساتھ کہوں سن لو سبھی دل سے اس جیسے دکھتا. اگر کوئی کو کوئی پیارا تو وہ ہے ہی اور لو
جو گاد لینا وہ بھی پریم سے اور فلو ہے. سنر بڑے پریم رسول اس کے کیا ساتھ دے سکتے ان کے پریم رس میں سے کہ وہ پریم چالے ہوتے ان کو دیکھ کر ہمیں بھی کیا تھا دیا سکیں پریم میں مشہور ہے. پریم میں سروس کرنے کا مادہ روز کرو تو قربانی دے کر بھی نام نہیں دیتے. جو تو پریم سے نہیں چاہو پھر گھر سے نہیں کرنی پڑی تمہارا پیر خریدو پھر لیجو کام. اسی ساتھ یہاں تک کہتے ہیں پنڈت بن گیا گرنتھا کار بن گئے سب کچھ بن گئے میں پریم کے لائیت کریں وہ نہیں سیکھ سکے. ایک پریم کے آنے سے سب کچھ باہری سداچار بن گیا. پریم دنیا میں دونوں آخر سے تو سارے وہاں تک یہ کہتے ہیں کر سائر چوپڑی بنے کر سائر چوپڑی. پریم بنا مادوا کہیں ٹھہر نہ پائے میں اس دنیا میں بننی چاہیے. یہ ہے سبھی جو ہم رامائن سے شاید جیون کے لیے سیکھ سکتے ہیں. آدمی جیون کے لیے آدمی کام کریے اور بال کام کریے. بڑا نرنے کر کے پیش کیا اور اس کے ساتھ لوگ ڈالتے پڑھو سمجھو جیون میں ڈھالنا. ایک وقت عادت کی جس بات کی آج نہایت کرنی ہے سیتا رام کے رام چندر جی کے ساتھ بنداس میں رہی وہاں پر کتنی رشی سے ملے اور اس کے بعد سیتا مسیح سے ملی اس کے چار لیٹ دیا. آج ہمیں جلد بنتا ہوں ایسے بھائی ہو ایسے بھائی بھائی ہو چھوٹے اور بڑے اپنی اپنی ہوگا. ایسے ماتا اور پتا ہو بچے پتا اور ماتا بچے ایسے راجا اور پرجا ایسا گرو ٹیچر گرو نے بھی پر وشیش کی رام چندر کو یہ نہیں کہا کہ تم واپس آ جاؤ نہیں میں تم آپ ایسے ہی بات کروں. میں نے کہا میرے ساتھ کا یہی یہاں تو ہے کہ پتا کا آگیا کاری سے جاؤ بچہ ایک رستے جاتے ہیں رکاوٹ کا کیا ہوتا وہ بڑے پیار سے جب وہاں مل کر ان کا سمدار ہوا ہمارے لیے بڑا ادب ہمیں چاہیے آج کی ٹیچر جیسی یہ ہو برف جیسے بھائی ہیں رام چندر جیسا لڑکا ہو پرجا اور راجیہ کا آپس میں سمبند گرو کا سمبند ایسا چاہیے جیسے رامائن میں بڑا کھول کر تیار کیا گیا. میں تم کے لیے بڑا پیش کیا ہوں اور وہ سمباد پیش کیا جاتا ہے جو سیتا انسیا کے درمیان جو رائے سے صحیح رامائن سے فائدہ فائدے آتے بھی زیادہ کے پد گئے سیتا ملی بہت جیل سیتا. آپ کو پتا ہو اتنے رشی کی گھر والی تھی رشیا اتنے رشی کو ملنے رہے ہیں. جب ان کو ملے ہیں تو اتنے کی بڑے خوشی ہے. خوشی کے بعد ان کو بہت پرنام کیا رام چندر کو پرنام دے کر خوشی ہوئی. اب سیتا ملی انسویا سے گھر والی سے تو اس نے کیا کیا پاؤں پکڑنا یہ رواج ہے. بیٹیاں بھائی ہیں بڑے کی ادب ہے اور بار بار آج یہ محبت سے عرض کی وہ نہیں کر سکے. کیا کہا جو ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी आशीष देई निकट बिठाई. कहते हैं ऋषि पति मन सुख अधिकारी. ऋषि की ऋषि
کہ دل کو بہت سکھ ہوا. اسی لیے میرا کسی میرے دوسرے کو سکھ ہوتا ہے نا، اس نے ہاتھ جوڑے دعا کی اور سیتا کو اپنے پاس بٹھا دی. کیا ہاتھ جوڑے दिव्य वसन भूखन पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए. उनको कपड़े दिए, खूबसूरत लिबास और जेवर बनाए. जब जो उनके पास जंगल में जो जेवर क्या होता है, फूल है, जो कपड़े चले गए तो कोई आ जाए नहीं, लड़की को किसी देने पड़ता है ना. और साफ 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 सुथरा बड़े प्यार से बैठाया और कुछ दिया, कपड़े पहनने के लिए कुछ और चीज जो भी दे सके दिया. कहरी शिवधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी. ऐसे क्या कहा, बड़ी मीठी और सीधी बात पेश की उसने. ऋषि की स्त्री ने सीधी और बड़ी मीठी जबान से कहा कि इसी का धर्म तो मेरा सर्व आप सामने समझाना. उसको समझाते देख कि जंगलों में आ गई, मेरा धर्म क्या, इसी का क्या धर्म है. इसी बहाने महापुरुष साक्षी बोल दे, वो कुछ तथ्य साक्षी बोल दे, वो सामने सीधा सिर्फ के पेश करते. बड़े का कायदा जब बच्चे छोटे हुए उनकी हदायत करें तो बच्चे रजनी चाहते सुखी होती है. तो घर से आ गई, ठीक, अब मैं जो तुझे समझाना चाहती हूँ प्यार से समझाऊं. क्या कहा, मातु पिता भ्राता हितकारी, हित प्रद सब सुनु राज कुमारी. कहते हैं तू राजकुमारी है, तू सुन मेरी बात कि अपना बाप और भाई खैर खा जरूर है, मुझे थोड़े ही सुख के दे. अब तक जब तक मैं के घर में, उसके बाद तो कुछ बना ही हुआ ना. गुजारा तो हमेशा पति से है. पति का घर ही अपना घर है, याद रखो. पति का घर ही इसके लिए अपना घर है. तो याद रखो, भाई बहन ये वो जो है ठीक है, सुख देने वाले हैं, मगर पति का घर अपना, वो हमेशा के सुख का घर जब तक ये दुनिया की यात्रा. देख अमृत दान भरता वैसे, अधम सुनार जो सेव न ते. जैसे आज सीखा बेहद सुख देने वाला तो कुदरती तौर पर पति ही हो सकता और कोई. और वो स्त्री बड़े सख्त बच्चे हैं. वो स्त्री क्या है, अदम नाथ जो सेवे न सही, वो अति अदम है, कमीनी स्त्री जो ईश्वर की खिदमत नहीं करती. ये अनुसुईया उपदेश दे रही है सीता को बड़े होने की हैसियत से कि तू जंगलों में आई है तो मैं तुझको कुछ उपदेश दे. इसी तरह साथ साथ में अर्ज करता जो मर्दों का भी फर्ज है को पालना. वो घर बार छोड़कर तुम्हारे हवाले हुई, तुम्हारा लोग के पहनना खाना जो जरूरियत है बाकायदा अदा करना, ये आपका मर्दों का भी फर्ज. दोनों तालुक ठीक होता भी है ना, एक किया जाए तो जनो. देख धीरज धर्म नेत्र अरुणारी, आपद काल परखियहि चारी. जब सारी बातें अपनी मर्जी के मुताबिक होती जाएं तो सब कोई ठीक. सवाल ये है, वो कहते हैं, उसको कहते हैं देखो भाई, धीरज परखा जाता है मुश्किल में, सबको मुसीबत बन जाए फिर भी धीरज रहे. और धर्म भी परखा जाता है, जो मुश्किल बने, कोई उल्टा सामान सामने फिर भी धर्म पर कायम रहे. हरीश चंद्र की ड्यूटी लगी संसार पर कि 1 टका हर एक मुद्दे से लेना. लड़का मरकर आ रहा है, तेरे टका लाओ.
میں جلانے نہیں ہوں. یہاں پریچا ہوتی ہے بھائی, دھیرے کی پریچا ہوتا ہے. ویسے ہو تو ٹھیک, جو مسلمان کو ماریا گیا ہو تو پھر بھی دھیرے نہ پھر دھیرے کا. تو کسوٹی پرکھنے کی دھیرج اور دھرم کی اور متر کی بھی. سکھ میں آن بہت مل بیٹھے رات چوں جس کہرے بپت پری سبھی سنچادت کو نہ ہو. جب تک کوئی غریبی میں, کوئی ناداری میں, کوئی بیماری میں رہو چپ کر آنکھیں نہیں ملائیں گے تو متر کہیں گا. پھر سب کے جیسے دھرم کی, دھیرج کی اور متر کی کسوٹی ہمیشہ کب ہوتی ہے؟ جب مصیبت آ جائے, امتحان کا وقت ہوتا ہے. اس طرح استری کا بھی امتحان ہے. جو دکھ میں پتی بیمار ہے کوئی فکر سیوا کر, وہ بھوکا ہے کوئی فکر نہیں, بھوکی رہے. پربھو نے جوڑا ہے نا بھائی, انسان جوڑنے والا تو نہیں, پراربدھ کرموں کے انسان ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہی جس رشتے کی یہ بھاونا ہے. اور مردوں کے لیے میں ساتھ ساتھ کہتا جاؤں کہ مردوں کا ایسی بیماری جسے میں کے گھر میں بھیج دو گئے, معاف کرنا چاہیے, تو کمزور ہو گئی, یہ ہو گیا ہے, میرے لائق نہیں جاؤ. یہ کوئی مطلب نہیں. دونوں پہلے جب تک نہیں ہوتے, دنیا کے دکھ کا کارن یہی, ہر ایک کو اپنے دھرم پر کھڑا ہوں. ایک بات, دھیرج, دھرم, متر اور ناری کی پریچا ہمیشہ مشکل کے وقت ہوتی. خوشی میں تو سارا جان ساتھ دیتا, جب دکھ بنے سب چھوڑ جائیں پھر بھی نہ چھوڑے, سب تو بات تھی. یہ انسویا سمجھا رہی ہے اس کو کہ تیرا بھی آج امتحان کا وقت ہے. تو گھر سے نکلی عیش آرام سے, اب تکلیف, کہیں روٹی ملے گی, کہیں نہیں ملے گی, کہیں کانٹے ہوں گے, کہیں کچھ ہوں گے. اس لیے تیرا امتحان کا وقت ہے, ہوش میں رہو. بڑوں کا قاعدہ گارڈ کر دے. دھیرج دھارم میں تریارو ناری آپد کال پرکھیئی چاری ورد روگ وس جڑ دھن ہینا اندھ بدھر کرودھی اتی دینا. کہتے شور خائے بوڑھا ہو جائے, جاہل ہو, مریض ہو جائے, غریب ہو جائے, اندھا ہو جائے, غصے میں آ کر کچھ کہے بھی, کچھ کام کرنے کے قابل نہ رہے تو بھی اسی پتی کو نہ. کون اپدیش دے رہا ہے؟ انسویا دے رہی اپدیش سیتا کو. سیتا کو نہیں, سب اسی جاتی. اور مردوں کے لیے بالکل ایگزیکٹلی, اگر اسی بوڑھی ہو گئے, بیمار ہیں اور ان پڑھ ہیں, ساری عمر کر کے اب کام کرنے کے قابل نہیں رہی, پڑھ کر پرماتما نہ کرن جی ہو گئی, یا مدین نہ ہو سکتا ہے, اسی لیے ہو سکتا ہے. اس سے میں یہ وہ اس کا بھی فرق ہے, بہت کاؤنٹر پارٹس ہیں. تو یہ ہے اپدیش دے رہے ہیں. آگے ایسے ہو پتی کر کیے اپمانا ناری پاو جم پور دکھ نانا. کہتے ہیں ایسی استری جو پتی ناراضگی کرتی, اس حالت میں دیکھ کر اس کو کہتے وہ دوزخ میں جائے گا, نرکوں کے دکھ برداشت کرے. اور دنیا میں کون نہیں دیتا معافن, کوئی غلطی کا کوئی بہلائے تھے, یہ وہ کرے گا, 2.5 دن کام ہے, آخر کام. تو اسی کا جیسے میں نے عرض کیا نا, اسی کا گھر پتی کا گھر, وہاں جائے, جھولی لے کر جائے, وہیں سے مردہ نکلے.
دکھ ہو سکھ ہو غریبی ہو امیری ہو ناداری ہو کچھ بھی ہو اس کو ڈیووٹیڈ رہنا چاہیے. اور اسی طرح پتیوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں اسی کے دکھ سکھ کو بانٹ. بیمار ہے لاچار ہے انیل لولی لگنی ہو گئی اس کا مطلب اس کو پھینک دو. جن نے اتنا عمر تمہارے ساتھ نبھایا ہے آگا تمہارا کوئی فرض ہے اس کو پربھو نے تمہارے حوالے کی اس کے کھانا پینا پہننا ہر ایک کرنا. تو جو ہے اس ناراضی کرتی ہے کہتے وہ نرکوں کی بات. کون کہہ رہی ہے؟ انسویا. اس کو کہہ رہی ہے سیتر. جی ایسے ہو پتی کر کیے اپمان ناری بھاو جم پور دکھ نانا ایک ہی دھارم ایک ورت نے ماں کایا بچن من پاتی پاد پریم. پیارے دوستی کے لیے ایک ہی ورت و نیم ہے وہ جسم کا مالک ہے. پربھو نے جوڑا کہ وہ تن من اور وچن سے پتی کی سیوا کرے. چرنوں میں پریم رکھے. پریم رکھے جسم کا مالک ہو. پریم رکھے تن من دھن کر وچن کر. یہی سب سے بڑا دھرم ہے. آپ کو پتا ہو فرید صاحب کا ذکر آتا بات تب کر کے آئے. پہلے آئے تو کہتے کتنے برس پتے سے کھاتے رہے. پھر آئے ماتا نے کہا اس کے ذرا بال کھینچے سیکھے ابھی سے بھی کچھ نہیں ملا کیا واپس میں تب گئے. دوبارہ کر کے کیا لکڑ کی کاٹ کی روٹی بنا پیٹ پر باندھ دی. کئی برس تب کیا واپس آ گیا. تو رستے میں ایک استری ملی کنویں پر پانی نکال رہی تھی. تو اس کو کہا پانی دو. وہ اپنے خیال میں تھی پتی نے پانی مانگا وہ پانی نکالنے میں خیال. ایک بار کہا دو بار کہا. رستے میں وہ آ کر دیکھا میرے کتنی طاقت ہے چڑیے تو لیتا مر جاؤ مر نہیں اچھا زندہ ہو جاؤ بھاگ جاؤ اڑ جاؤ اڑ گئے. کہا بھائی میرے میں بڑی طاقت آ گئی. وہ پانی نکال دے اس کو کوئی پانی دو تو دعا نہ کی. کہہ تم سنتی نہیں. چلے یہ بھی کچھ چڑیا کہ تم مار دو گے مر جاؤ گی. تم کو کیسے پتا لگے؟ پھر اس نے بتایا رات کیا تھا کہ پتی میرے سے مجھ سے پانی مانگا. رات کو وہ پانی مانگ کر سو گئے. میں کھڑی رہی ساری رات. یہ آدرشک جیون ہے بھائی جو اس کے ساتھ آج تو ساری رات کھڑی رہی دن چڑھے. کتنی استری ہو گئی ایسا کرنے کو کیا یا پتی کتنے جو پتی استری بیمار ہے اور اس کی سیوا کر کیا ایسا معمولی بات ہے. یہ بھی کوئی بات ہے پوچھ دیا یہ وہ کر یہ بھی کوئی کیوں ہے کہ تم مار دو گے اڑا دو گے. تو پتی برت اس سے بڑے بھائی چاہیے. یا آپ کو پتا سویا نے کیا بھائی سورج کرنے نہیں دیا تھا. سویا کا لکھ رہے ہیں کیا تھا دن تیرا پتی مر جائے گا. تیرا پتی مر جائے گا. اب اسلام میں بیٹھا کیا مر جائے گا. انہیں کہا اچھا میں سورج کو چڑھنے ہی نہیں دوں گی. یہ باتیں سمجھنے کی. روز مچ رہا سورج چڑھا نہیں. سورج چڑھا نہیں. لوگ کہنے کی کیا بتا گئی پہنچی سیا بھائی سیا کی مہربانی ہے. کہہ بھائی تو جاتے بھی کیا لگے پھر میرے پتی کو نہیں بننا دوں گا. بھائی ایسی پتی بات یہ ہو سوال کیا. جن کی محبت اوروں سے بن جاتی ہے پتی کے ہوتے ہوئے وہ بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی. سمجھے. اور کیا سنیے کیا کہتے ہیں ہمارے دھرم کی کہہ رہا ہے رامائن کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا بھائی. آگے کیا کہتے ہیں سنو. جگ پتی ورتا چار ودھی اہی
वेद पुराण संत सब कहीं। अब समझाती है उन सियासियों कि दुनिया में 4 किस्म की स्त्रियां, 4 किस्म की। कहते सारे वेद पुराण और संत यही कहते कि 4 किस्म की स्त्रियां हैं। कैसी कैसी? उत्तम के आस बास मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। सबसे उत्तम दर्जे की औरत के दिल की ये कैफियत है कि उसको सिवाय अपने शौक की दुनिया में उन्हें और कुछ दूसरा मर्द नजर ही नहीं आता। सबसे उत्तम, फर्स्ट क्लास, हाईएस्ट डिग्री, आदर्श की जीवन। आपको पता हो कि सीता ग्रही रावण की वहां कैद रही ना, मैं बात करती जब उसने कहा क्या तू तो भाई मेरा पति तो चंद्रमा की तरह है, यज्ञ द्वितीया की तरह है यज्ञ से, और तू पूर्वमासी का। मतलब क्या था? तारीफ नहीं की, तेरे अब घटना आ गई, मेरा पति बढ़ेगा जरूर। ये भावनाएं हैं भाई जिनको हमने समझा। इतिहास पढ़ने का मतलब नहीं जब तक समझो नहीं कि इतिहास क्या कहता, हमारे लिए क्या आदर्श पेश किया जा रहा। तो कहते हैं सबसे उत्तम दर्जा वो है जिसके दिल में कभी ख्याल ही न हो कि और कोई मर्द है भी नहीं। हाईएस्ट डिग्री। और दूसरे उत्तम के आस पास मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अब दूसरे दर्जे की कौन है कि दूसरे मर्द नजर भी आए तो कैसे? बड़े पिता के समान, बराबर भाई, छोटा बच्चे के समान। आपको होता है जब नाम मिलता तो ये उपदेश दिया जाता है, नहीं साथ दिया जाता था, जीवन को आगे बनाओ। ये दूसरे दर्जे। अगर कोई नजर भी आता है तो बड़ा पिता के समान, बराबर भाई, छोटा बच्चे के समान। सही सही। आगे धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट स्त्रिया श्रुति आस। तीसरे दर्जे की कौन स्त्री है जिसके दिल में विचार तो बड़े बड़े आते हैं, मगर ये वेद शास्त्र नहीं कहता, उसके बहस ये धर्म रीति नहीं, इसलिए बात आ गई। मगर आया तो सही ना ख्याल, बात तो गई मन में ही पढ़ना ऐसा पैदा हुआ। कहते ये तीसरी क्लास। और सबसे आगे चौथा, बिनु अवसर बहते रहे जोई, जाने हूँ अधम नार जग सोई। कभी बगैर अवसर कोई भी हो, बिल्कुल निराहर की हो, कहते वो सबसे देख समय मिले चलो फिर देखी जाए कौन देखता। हमारे लोग सुनाते थे कि 5 साल का बच्चा हो उसके सामने हम कोई पाप नहीं हो। जब जानते हो खुला हाजिर नाजिर। आपको पता है हज़रत याकूब गुलाखा के पास लोग गए, वो अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो वहां पर बुत पर पर्दा करने लगी। पहले ही क्या करने लगे? ये हमारे बुरे काम को देखेगा होकर तेरा मेरा खुदा तो हाजिर नाजिर। ये है आदर्श पेश किए गए भाई हमारे सामने। हम क्या करें? गुरु अर्जुन साहब ने उपदेश देते हुए सब सुखोनी साहब को उपदेश देकर पहली बात जो पेश किया वो क्या है? पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु के उपदेश को सुनो,
پار برہم نکٹ کرتے وہ پرمکھ ہے حاضر. یہ چار قسم کی عورتیں دنیا میں. اب دیکھنا کہ ہم کہاں سے. ایسے ہی مردوں کے لیے سوائے اپنی سے کوئی سینہ نہ رہا ہے. وہی جو درجے مردوں کو سوائے سی کوئی سینہ نہ. اگر آتی ہے بڑی ماتا برابر بہن چھوٹی لڑکی. ہاں سچ فرما. اگر دل میں خرابی آئے گی اور رکا ہوا ہے تو بھی یہ پیچھے رہا ہے. اور جیسے سمجھ میں کیا جائے کیا کرتے. یہ ہے دکھ کے کارن. یہ چیزیں ہمیں دھرم پوچھ کے بتلاتی ہیں, پیش کرتی ہیں. باہری جیون جس کا سچنی اندرونی بند نہیں کرتی. بڑی اندرونی کو کل میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اندر کلمہ ہے, کلام قدیم ہو رہی ہے, نور ہے خدا کا, پرماتما جوتی سوروپ ہے, وہ اکھنڈ کی دھڑی ہو رہی ہے. ارے بھائی کتنا کیا کریں گے. امانت میں خیانت ہے. دنیا سکھ کیسے ہو. یہ مقدمے کی چاہیے کس سے بڑی, اسی کارن سے بڑی. بھائی بھائی کا فرض نہیں, پتا پتر کا فرض نہیں, پتا کو پتر کو پتا کا خیال نہیں, راجے کو پرجا کا نہیں, پرجا کو راجے کا نہیں. کیا کیا میں نے ابھی مثالیں دی تھی. ایک کام خالی دھوبی نے تانا دیا, یہ کوئی رام چندر ہے کہ گھر والی سے باہر آئی اور میں تمہیں گھر میں بتا لوں. انہوں نے چھوڑ کیوں پرجا پر بڑا بھاری ہے. تو کہتے ہیں یہ چار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. سیتا غور سے تو تیری یہ بتا کا کارن بن گئی. مشکلیں بنے گی تجھے, اور بنی مشکل. جنگل میں پکڑی گئے راون کی آئے سے بڑھ کر اور مشکل کیا ہو سکتی ہے زندگی میں. آگے پتی ونچک پر پتی رتی کرئی, رورو نرک کلپ شت پرئی. کہتے ہیں پتی شوہر کو دھوکہ دینے والی, دوسروں کے ساتھ بلاس کرنے والے کیا گتی ہوگی. کہتے ایسی عورتیں رور اور نرک جو مہا نرک اس میں جائیں, اور پتی بچ جائیں گے. کیوں بھائی پتی بھی جائیں گے. جو پتی ایسا کریں گے وہ بھی جائیں گے. یہ اپدیش دے رہی ہے انسویا. آگے چھن سکھ لاگ جنم شت کوٹی, دکھ نہ سمجھتے ہی سم کو کھوٹی. کہتے تھوڑے سے سکھ کی خاطر 100 کروڑ نرکوں کا بھوگنا. ارے اس میں کیا, اب اپنی رائے دیتی ہوں. ایک تھوڑے چھن ماتر سکھ کے لیے 100 کروڑ برس نرکوں میں جانا. اور کیسے نرکوں میں, نرکوں کی کئی قسمیں لکھی جس میں گندگی خون پڑی بھرا بھرا ہو اور بند حکم. سچ بینو شرم ناری پرم گتی لئی, پتی ورت دھرم چھانڈ چھل گئی. کہتے ہیں وہ عورت جو بغیر کسی محنت کے پرم گتی کو پراپت ہو سکتی ہے, جو چھل کو چھوڑ دھرم کو اختیار کرتی. چھل بل نہیں, آگے اور پیچھے اور نہیں. یہ جسمانی طور پر ہے. اور آتما پرماتما کے حوالے دونوں مل کر تم کو, پتی کے لیے بھی اور استری کے لیے بھی. آتما تو وہی ہے نا, روح تو وہی ہے. یہ ہوتے جو اپنی دھرم کی پالنا کرتا ہے کم یہاں سکھی رہتا ہے. انتری دھرم ساتھ ساتھ ہو تو مکمل انسان بن گیا. انسان کا ہمیشہ کے لیے اس کی درگاہ میں چلا گیا. میں گیا تھا پاکستان, وہاں پر مجھ پر سوال کیا گیا کہ تم تناسب کو مانتے ہو. میں نے کہا بھائی کئی مہاپرشوں نے تو اس کا ذکر کیا ہے, کئیوں نے نہیں کیا. پہلے کہ میں آپ کو آگے جواب دوں, ایک سوال میں کروں گا, آپ اس کا جواب دیجیے. کہو
کہ میں پاکستان میں آیا، میری سب سے پیار ہے، سب کا مجھ سے پیار ہے، میں نے کوئی بات ایسی نہیں کر رہا جس سے قانون کی خلاف ورزی ہو۔ یہاں پر آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور قید خانے بھی ہیں، کچہریاں بھی ہیں، میں کہوں گا میرے لیے نہیں۔ جنہوں نے ذکر نہیں کیا بھائی، جو مومن بن گئے ان کے لیے آنا جانا کیا ہو، جو دھرم میں باقاعدہ سے رہتا ہے اس کا خوف اندر سے اسے جڑا ہے، کلام قدیم کو سنتا ہے، اس کے نور کو دیکھتا ہے، جسم جس چیز سے روز اوپر آتا۔ ارے ایسے پش اتنا تو کیوں؟ وہ کبھی بھیجے جائیں تو رسولوں کی شکل میں، مہاپرشوں کی شکل میں بھیجنے جائیں تو علیحدہ بات رہی، مگر ان کے لیے قیدیوں کے درمیان وہ قیدی نہیں بن کر یاد نہ اس لیے نہ پہنچ۔ ابھی کچھ اور بھی کہتے ہیں، وقت سے سنو شیا کیا کہتے ہیں۔ پتی پرتیکول جنم جہاں جائی، ودھوا ہوئے پائے ترونائی۔ جو بات میں نے شاید سے بات کی تھی آگے آ گئی اپنے آپ۔ کہتے پتی پرتکول جنم جے جائی، شور کے خلاف رہنے والی استری جہاں جا کر جنم لے گی، جوانی ہی میں بیوہ ہوں۔ یہ کس کے بچن ہے بھائی؟ انسویا، جس نے اپنے پتی کو مرنے دیا گیا کہ پتی تمہارا دن چڑھے مر جائے کہ تمہیں سورج کو نہیں نکلنے دوں، اس کے بچن ہے۔ اب دیکھنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے جیسا استریوں کے لیے ہے ایسے پتیوں کے لیے بھی دنیا بالکل بیسٹ بن جائے۔ دیکھ سہج اپاون ناری، پتی سیوت شبھ گتی لئے، جاسو گاوت شروتی چار، اج ہوں تلسی کاری پریہ۔ شاید ہی سبھاؤ کی استری اس کو خاص دن ناپاکی کے آتے ہیں، مگر اگر وہ بددستی بن جائے شوہر تو وہ شبھ گتی کو پا جائے گا۔ کہتے وید بھی اس کی جش گاتے ہیں ایسے اس چیز کو۔ آج تک بھی تلسی جلندر راکشس کی عورت جو تھی وہ بھگوان کو پیاری، وہ راکشس تھا اسی پتی پربھو کو پیاری ہے، جو پربھو سے پیار کر دونوں پیر پیش کی۔ یہ نہیں کہ یہ پہلو کر کے پھر بھی روح جو ہے پرماتما کی، دونوں نے پربھو کو پانا۔ اگر ایک راکشس بھی بن جائے، سیوا کرنی اس کا فرض، ہر آدمی سے نہیں چھوڑنا، برا بالا یہ نہیں کہنا، دل سے بھی برا نہیں ماننا، مگر پربھو کا پیار تھا، وہ بھگوان کو پیاری۔ تم نے اپنا فرض نبھایا، پربھو کا پیار تو سب کا سمجھا نا، وہی ساتھ جاتا ہے یہاں کا ودھان۔ باہر کی زندگی ہماری اندرونی زندگی کے لیے مددگار بن جاتی ہے، اصل بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی طرح تمہارا نام لینے سے اس لیے پتی دھرم چھاڑیں گی ورزیاں، تم نے گھر بار چھوڑا پتی کی خاطر اور نرسندیہ ہو کر چھوڑا، خیال نہیں کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کہ تیرا نام لینے سے لوگوں کو پتی بدھان کی ابھار ملے گی۔ تمہیں رام پران سے پیارے ہیں، کہتے یہ کتھا میں نے سنسار کے فائدے کے لیے کہی، یہ ہم گئی۔ پھر آگے تم جانتے سن سیتا تب نام سمر، ناری پتی ورت کہیں، تو ہے پران پریہ رام، کہوں کتھا سنسار ہت، سنی جان کی پرم سکھ پاوا، سادرتا سچرن شرناوا۔ سیتا کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اور بڑے بھاؤ سے انسویا کی چرنوں میں سے سنا، ہاں مجھے منظور بات تو جی
तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयसु होए जाऊं बन आना। अब देखिए राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम। याद हो संतों कोई भी हो बड़ा आदमी दूसरों को मान देता, आप मान नहीं लेगा, दूसरों को मान देगा, ये निशानी। तो कहते हैं राम ने मुनि जी से कहा, उसके पति से, कि अगर हुक्म हो तो मैं अब जा सकता हूं। फिर कहते कुछ मांगा भी आगे भी, संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जान तजहु जनिने हूँ। क्या हमेशा मुझ पर दया रखिएगा, मुझको सेवक जानकर मेरा ख्याल रखना, छोड़ना नहीं, मेरे प्रेम को छोड़ना। बड़े से यही सीख मांगनी चाहिए। 14 कल्याण संपूर्ण अवतार हैं, एक ऋषि की इज्जत में क्या हर एक मर्यादा महापुरुषों ने पेश की। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर कहते हैं जो धर्म का नमूना अवतार से, ये सुनकर उनकी बात को मुनि ने प्रेम से क्या जवाब दिया आगे। जासु कृपाया शिव सन का दी, कहत सकल मारसवादी। आगे ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उच्चारे। यानी जिसकी कृपा से, यानी प्रभु की कृपा से ब्रह्मा शिव संत कादक और तमाम मोक्ष चाहने वाले जितने लोग हैं, हे राम आप बगैर किसी रद के भक्तों के प्यारे और गरीबों के मददगार होकर मुझसे ऐसे मुलायम वचन कहते। तुम सारे गुण तुम में हैं, फिर तुम मुझे इतनी निम्रता प्यार भरे वचन कह रहे हो। आगे अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। कहते मुनि कहते मैं जानता हूँ तू निपुण है, मगर सिर्फ मेरे समझाने के लिए ऐसी बातें कह रहे, अब मुझे चाहिए तेरे ही भजन करना चाहिए। यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस ना अस होई। कहते जिसके आपके बराबर कोई भी नहीं, आप अवतार हो, मगर अगर अवतार होते ही आपका हुस्न इखलाक ये ना हो तो और किसका होगा। ये याद रखो, एक आदमी कहते मैं आसमानों पर मेरी रूह जाती है और नाक से बिच्छू गिर रहे हैं, मुंह से नीम कड़वी निकल आ रही है। तो अगर प्रभु का प्यारा है, उसकी जबान मीठी होगी, निम्रता भरी होगी, ये एक निशानी। वो दूसरों को हमेशा आदर देगा, आप आदर नहीं लेते। ये संतों की कार्य, जो बड़ा आदमी दूसरों को आदर देगा, देकर खुश होगा, दिखावे की खातिर नहीं, देकर खुश होगा दिल से, और इसकी जबान मीठी और दिल का। तो मुझे ये कह रहे भाई तुम खुद ही धर्म धर्मधर हो, अगर तुम में ये गुण न हो तो किसमें। कहते आप मुझे समझ आ गई कि ये बात साहब आपने खैर जो बताया है, मुझे अब उसी की भक्ति करनी जिसके लोच रहे सारे ऋषि मुनि देख के ही विधि कहो, के ही विधि कहो जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्यामी। क्या है स्वामी बताओ, मैं कैसे कहूँ कि आप अब चले जाओ। आप अंतर्यामी हो, आप भी बताओ। जो सियाने मकान को सजदा करो, हमारा एक प्रीतम रहता है किसी मकान में, सजदा करते हो, मकान की दरो दीवार को नहीं करते, उसको करते जो उसमें प्रगट। तो तुलसी साहब कहते हैं इसलिए मैं राम की छिल से दिन रात गाता रहता। और देखिए
جب تک گاڈ ان ایکشن نہ ملے، گاڈ جو پریپورن یا ایبسولوٹ وہ مل نہیں سکتے. گاڈ ان ایکشن میں یہ اظہار کی سردے میں ہے تو سب میں، جہاں پرگٹ ہو گیا جب تک وہ نہ ملے تب تک وہ پرماتما نہیں. مولانا روم صاحب نے کہا اگر تم کسی ولی اللہ کے نزدیک آ گئے سمجھو تم پربھو کے نزدیک آ گئے، اگر کسی ولی اللہ سے دور ہو گئے سمجھو پربھو سے دور ہو گئے. پھر آج کی باتیں کہہ رہے ہیں، کہتے کیوں؟ ہر کی پوجا سدگر پوجو کر کرپا نام تراوے. جو جس انسانی پول میں وہ پرگٹا اس کلمے کے ساتھ جو ادا بات صحیح، میں کیسے کہوں آپ چلے جاؤ. اس کہی پربھو ویلوک منی دھیرا لوچن جل و پلک شریرا. کیا اس طرح کہہ کر رام کو دیکھ کر جو دھیرے جوانے منی کی آنکھیں جاری ہوتا ہے. یہ بہاؤ کی بات ہے. یاد دیکھو دوسرا جو ہوتا ہے نا ہر وہ ہمیشہ دل کو کھینچنا، آنسو بہنے لگے. وہ کہتے ہیں نا خربوزہ پر چھری گرے تو بھی خربوزہ کٹے گا، اگر چھری خربوزے پر گرے تو بھی خربوزہ ہی کٹے گا. جب پوری پرش ملے گا ہمیشہ دوسروں کا پیار جو بتا کرے گا سب کرے گا، پھر بھی کشی تو ہوگی، پھر بھی اس کے آنسو بہنے نکل منی جی کے نکلنے لگا. اور تن پلک نربھر پریم پورن نین مکھ پنکج دیے من گیان گن گوتیت پربھو میں دیکھ جپ تپ کا کیے. کہتے ہیں جو تن تھا پلک بھر پریم سے پورن ہو گیا. رام کے مکھ کمل کے درشن سے آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. قدرت کی بات ہے. جو سوامی من گیان گن اور انجوں سے اونچا ہے، میں نے بغیر جب تک اس کے درشن کر مہاتما کو تم پائے گا تو مجھے سن بیٹھا تیرے اندر وہ پرگٹ. اس لیے کہا نا گفت پیغمبر کہ حد فرمودہ کیا پیغمبر صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے یہ فرمایا ہے من نگنجم ہے در بالا ہو. میں بالائی اور پستی میں اتنا بڑا ہوں سنبھال نہیں سکتا. در زمینوں آسمانوں عرش نہیں، زمینوں آسمانوں عرشوں پر بھی سنبھال نہیں سکتا، اتنا بڑا ہوں. من گنجم یقین عظیم، تو یقین کر لے کہ میں اتنا بڑا ہوں. مگر در دل مومن بگنجو میاں جب گھر مرا خواہی ادام دلہا طرف مگر حیرانی ہے مومن کے ہردے میں سما جاتا ہوں. اگر مجھے ڈھونڈنا تو وہاں تو کہہ رہے میں نے نہ جب کیے نہ تیرے درشن سامنے ہو گئے. یہ میرے بڑی اونچے بھاگی ہے منی کہہ رہے ہیں. پلک نربھر پریم پورن نین مکھ پنکج دیے من گیان گن گوتیت پربھو میں دیکھ جپ تپ کا کی. جپ جوگ دھرم سموہ تے نر بھگتی انوپم پاوئی رگھویر چرت پنیت نش دن ساس تلسی گاوئی. کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا. جو لوگ جپ جوگ اور دھرم کا سادھن کرتے ہیں ان میں لاسانی بھکتی ملتی. اے رام چندر کہہ رہے ہیں تلسی صاحب کہتے ہیں تلسی داس رام چندر کے پتر چرنوں کو اس لیے دن رات ہوگا میرے لیے یہی فرماتا. ہر کی پوجا سدگر پوجو کر کرپا نام تراوے. اگر ہری کی پوجا کرنی ہے تو سدگر اس کے اندر وہ کرنی. جوگ جپ بری ہری سکل بھرو رام ہی بھجئی چتر نر. سب سے بڑا انسان کا جو مالک بننے والا. باقی جب تک بنو سب یہ سنہار ہے جس سے وہ قبول ہو جائیں تو
نہ قبول تو یہ بس رامائن سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے لفظوں میں میں نے آپ کے سامنے رکھا. آج جب کیونکہ دسہرے کے دن ہے رام لیلا ہو رہی ہر ایک جگہ ہی میں اس میں بیسک آیا تو بہت وستار کے ساتھ اور تھوڑا سا جو 1.5 گھنٹے میں ہو سکتا آپ کے سامنے ہم نے اپنی باہر ہی بننے کا بھی نہیں بن سکتا، ایسا نہیں ہوتا. جب ایک بن جائے دوسرا نہ بنے تو بھی نہیں، دونوں مکمل ہو تب بھی انسان پورن ہو سکتا ہے نہیں. اور دوسرا جو کس سے مکمل ہو سکتا ہے سنتوں سے، انبہی پرشوں سے. تو دونوں میرے خیال انبہی پرش کے چرنوں میں بیٹھے روح پرماتما سے وہی پرماتما سے جڑی ہے، مہاپرش کے اندر بھی جو پربھو ہے وہی سب کا سچا. ایک دنیا کا صاحب کل یہ چند ہوگا آتما کا صاحب سبق تو یہ تھا ادیش جو رامائن میرا خیال آیا تھا آج آپ کے ساتھ کھڑے لوگ سے میرا تھا.